اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے ارکان کی۔ تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں، صرف فزیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے۔ تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں، یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہماری جو ایڑیاں ہیں ان کے اوپر جا کر گرنا چاہیے۔ جتنا دو شولڈرز کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڑیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تقریباً کیلکولیشن کرنے سے ایک نارمل آدمی کا 10 انچ تک بنتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ 12 انچ تک بھی کر سکتا ہے، لیکن 10 انچ تقریباً ایک بالش کے قریب ضرورت ہوتی ہے۔ اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے۔ اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اللہ اکبر۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے۔ تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے، یعنی پیرلل۔ تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پیرلل ہیں اور ہتھیلیاں شولڈر کے پیرلل ہیں۔ تو نہ یہ ایسے رفع دین کرنا ہے اور نہ یہ اس طرح کا رفع دین، یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے، تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائڈ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر جب کیا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے، بائیں ہاتھ کی زرہ پر، اس طریقے سے۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ایسے، بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر آنا چاہیے، وہ میں نے پوری ڈیفینیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آلریڈی۔ تو اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ اور رکوع میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے، جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یہاں پر ہاتھ لا کر پھر اللہم ربنا ولک الحمد، اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں۔ فی الحال صرف پوسچر بتا رہا ہوں کہ پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے۔ تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو، وہ اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے، اور بالکل جس طرح رفع الیدین کرتے وقت انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھیں، اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آئیں گی۔ اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ لینا ہے، اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ یہ ایسے کرنا بھی بنا ہے، اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے سے ایڑیاں جڑی ہوئی ہو اور پنجے مڑ کر قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور دائیں پاؤں پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے، اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے، یہ بھی سنت ہے، اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے، دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے۔ اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اکبر کہنے سے، اور پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے، جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے، ایسے سہارا لے کر
تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے، اور واپس قیام میں آنا ہے۔ اب جب قیام میں دوسری رکعت میں ہے تو رفع الیدین نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایون رکعت ہے، اور رکعتیں جو ہے تعاقب میں رفع الیدین ہوتا ہے۔ تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ جب دوسرے سجدے سے یا تشہد سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ آٹا گوندنے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، وہ روایت ویسے ہی ضعیف ہے۔ بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے، تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے۔ اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور پھر وہی پاؤں جو ہے اتنے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ جب صف میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندھا اور پاؤں ملیں گے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صف سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندھے سے کندھا اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے، پاؤں کے پنجے قبلہ رخ رہنے چاہیے، اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا، یہ وہی طریقہ۔ تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رفع الیدین کرنے کا طریقہ۔ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں، پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے، اور بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لینا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے، ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو۔ ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے، یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے۔ اور چونکہ درمیان والا تشہد میں اگر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے، تو اس کو صرف اشارے تک ہی لے کر آنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہا کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکعت چونکہ 8 رکعت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی، پھر رفع الیدین کریں گے۔ یہ ذرا سائڈ سے بھی اس کو دیکھیں، سائڈ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتھیلیاں آ گئی۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو پہنچایا نہیں جا سکتا، یہ ہے مخازی میں آ جاتے تھے، پیرلل آ جاتے تھے اس طریقے سے، اور انگلیاں نارمل کھلی ہوئی ہوں گی، نہ زیادہ نہ کم، جو عام حالت ہے اس کی، اور یہ ساری چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور پھر تیسری رکعت کو بھی مکمل کیا، اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر 4 رکعت والی ہے، 2 رکعت والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے، تو چوتھی رکعت میں تورک کریں گے یا فجر کی دوسری میں کریں گے۔ اور تورک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سر اٹھایا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے، اس طرف سے آگے ایسے بیٹھتے ہی انگلی بھی یوں کر لینی اشارہ، تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے، یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی۔ اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے، دونوں ہاتھ دونوں دانوں پر، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، باقی سارے ریفرنس ہمارے ریسرچ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب ہم تشہد کی دعاؤں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ انگلی کو یوں حرکت بھی دینی ہے، جب دعا پڑھ رہے ہو ایسے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے۔ اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا پھیرنے کے بعد، اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری ذرا یہ دائیں پنڈلی پر ران پر لگ جاتی تھی، تو وہ یہاں پر لگتی جب تورک بیٹھے ہو ایسے، یہ بھی سنت ہے، یہ کھڑی رہے گی اور یہ لگی ہوئی ہوگی۔ اور اگر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو سنن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی، وہ درمیان والے تشہد میں لگتی ہے ایسے، یہ دیکھیں یہ بھی سنت ہے۔ اگر زانوں پہ رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، لیکن جب تورک بیٹھیں گے تو صرف دائیں لگتی ہے یہ، لہذا یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ ایڈریس کر دیا۔ اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز کے سارے پوسچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے، اور اب فزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر
नमाज में जब जमात के साथ खड़े होते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है, उसको भी एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अब मैं इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली नमाज पढ़कर बताऊंगा कि उसमें पढ़ना क्या होता है। पोस्टर्स पहले ही एड्रेस कर दिए, अब अल्लाह का नाम लेकर नमाज शुरू करते हैं। तो किस तरीके से नमाज की पहले मैं बताऊंगा एटलीस्ट दर्जा नमाज का क्या होना चाहिए, इससे कम पे तो नमाज होगी नहीं, कि कितनी 3-3 तस्बीहात और ये इस तरह की चीजें। इस पोजीशन में खड़े होना है। तो जितनी देर के लिए मैं रफल ज़हन करूंगा इतना आपने करना है सुकून के साथ। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللہ اکبر. تو یہ طریقہ تھا 2 رکعتوں کا. 4 رکعتیں ہوں گی تو 4 رکعتوں کے بعد تورک بیٹھنا اور درمیان والی تشہد جو ہے وہ عبدو و رسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہو گیا کم از کم جو نماز قابل قبول ہے.